مرزا قادیانی کے رد کے لیے باقی کسی ہتھیار کی ضرورت ہے ہی نہیں جتنا اس کی اپنی کتابیں اس کے خلاف ہیں. تو یہ دنیا کا وہ واحد بد نصیب مصنف کتب کثیرہ ہے کہ جس چول دی اپنی تحریر ہی وہ دے واسطے کافی ہے. یہ نہیں وہ دیاں پوڑیاں ہی وہ دی بربادی واسطے کافی ہے. یہ وہ چول بندہ ہے. تو کسی کو محسوس نہ کرے، وہ محسوس نہ کرنا بھی نہیں چاہیے. انہوں جنہ دا وڈا کنجر ہوگا انہوں سہ لینا چاہیے، انہوں نے سہ جانا چاہیے. وہ دی وجہ کہ ہم سانوں کہن دی لوڑ ہی نہیں ہے، وہ جب اس کے سب کچھ موجود ہے. تو اس واسطے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، علماء کرام جلوہ گر ہیں. تو یہ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ ہم پہ اللہ کا کرم ہے. اللہ کا شکر ادا کرو آپ جتنا بھی ادا کر سکتے ہو. اب تو دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ ادھر صرف مسئلہ ہے روزی روٹی، نیشنلٹی، تو ووٹی، ادھر مسئلہ یہی ہے سارا. تو ایسی حرام زدگیوں سے ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچانا ہے. لبرلز، سیکولرز ان کا خاص ہتھیار ہیں جن کے ذریعے سے وہ ہماری نسل پر ٹارگٹ کر کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ایک بات کی خوشی ہوتی ہے فیصل آباد کے نوجوانوں، وہ یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی چینل آپ لگائیں تو اس پہ وہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ پتہ نہیں پاکستان دے مولوی کیڑی ڈھیٹ مٹی دے بڑے نے. اسی ہر شے خرید لئیے، ہر شے خرید لینے. مولوی رکھی کھا لیندہ ہے، کڑیاں پا لیندہ ہے، پیریں چ بیڑیاں پا لیندہ ہے، پرچے سہ جاندہ ہے. جدو دے نبی دی عزت دا مسئلہ آندہ ہے، اے سارے مسئلہ کلے کٹھے ہو کے کوئی گل کر دینے، بس ہی نے جانا ہی نے مانا. ہوں دسو اب انج دیاں بلاواں کسے کول ڈکیاں جاندیاں؟ دسو وہ انج دا ملنگی کوئی کافی ہے. تسی ویکھو ہاتھ کنج کینچیاں طرح چلا رہے ہیں، یعنی دشمن دے دے ہاتھ ہی کافی نہیں. یعنی جیڑا ہاتھی تلوار بن جائے، اے ہے باب رضوی دیاں پکیاں. گرامی قدر معزز بزرگوں، میں تے مولانا شہباز جلالی صاحب دے ماشاءاللہ ہم اجیت شخصیت. یہ تے انج لگ دے مولویاں دا نواب زادہ نصر اللہ خان ہے. سارے اکٹھے تے اللہ کرے سارے اکٹھے ہو جانتے ہو. اللہ کرے ایسا بھی یہ منظر ویکھیے تے ویسے ویکھیا ہے. آندے نے کہ منظر جڑا بن رہا ہے نا امت دے حوالے نال، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تمہائے دریا ہی سے ہے موجوں کی سیرابی. یہ کفر دیاں بغیرتیاں کٹھا تے کر رہی ہیں اور انشاءاللہ امت کٹھی ہے. اے ویکھ نہیں لیا ایس ویلے سپریم کورٹ جو کچھ بھی ہویا ہے، سارے دیاں نوجوانہ بزرگاں فرقیاں جماعتاں والے نے کمال اپنی محنت کیتی ہے. اینڈ دے اٹھے کتیاں بلیاں نو بھی یہی کہنا پہ ہے. اسی کی آکھیں اسی یہی کہہ رہے ہیں بھئی کفر ہر گیا اسلام جت گیا. جنہیں بھی کوشش کیتی ہے جڑے جڑے بھی کئی بزرگ ہے تے اچھی بات ہے جڑے نہیں جا سکے وہ بھی موجود سن تے تساں بھی سارے تہاڈا ہی کمال ہے. وہ دی وجہ کہ اسی ایسے ایسے لوگ سنے قسم خدا دی دل کر رہے ہیں کہ محترم عبدالقادر پٹیل صاحب تہاڈا شکریہ. محترم جگر گوشہ محدث اعظم جانشین صاحبزادہ حاجی فضل کریم صاحبزادہ حامد رضا تیرا شکریہ. جناب علی محمد خان تیرا شکریہ. جڑے جڑے بھی گل کر رہے سن سانو تے مولویاں دی بعد وچ گل کری ہے پارلیمنٹ وچ. حیران سن لنڈے دے انگریز اور موم بتی آنٹیاں. یہ بھی یہ کہہ رہے وہ بھی یہ کہہ رہے. انہاں کیا گل حضور دی عزت دی ہے ہر ایک کرے گا. تے اسی تے ضدی ہے ہی نہیں. ساڈا تے مسئلہ یہی ہے اسی آنے ہیں کہ مولویاں نو تسی نکلن دا موقع ہی کیوں دے دیو جدوں تانوں پتہ ہے ساڈی کمزوری ہے
کہ اس کمزوری تو حوالے نال اسی کدے بھی باز نہیں آنا. حضور دی عزت دے حوالے نال تے جان چلی جائے تے مرو ساڈے واسطے تے الحمدللہ اس تو بڑا اعزاز ہے. تو عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم صرف امت کو اور قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نو گو ایریا ہے. بس ادھر آنکھیں اٹھانا چھوڑ دو, تکنا چھوڑ دو. مقدمہ یہی ہے جو آپ کے سامنے عرفان برق صاحب نے بتا دیا ہے کہ ان کی طرف سے غلاظت اور کمینگی اور گندگی میں کوئی کسر نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ ان کا کیس لڑنے کے لیے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ موجود ہیں جن کا نام 2-3 بار آپ نے برق صاحب کی زبانی سنا, اور وہ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں باقاعدہ لبرل. غامدی صاحب جیسے لوگ اور مرزے جیسے لوگ جو ہیں وہ آپ کی نسل کو ظاہر ہے کنفیوز کرنا چاہتے ہیں, اور امت مسلمہ کا موجودہ پوزیشن آپ کے سامنے ہے. پاکستانی ماحول بالخصوص ہماری پوزیشن کیا ہے اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے. جس قوم میں عالم یہ ہو کہ ہمارے اس دور میں آپ دیکھ لیں کہ موسیقی کی دنیا میں کتنا بڑا نام ماشاءاللہ شامت فتح علی خان. جس دور میں شامت فتح علی خان صاحب موسیقی میں اعلیٰ ہوں, اچھا اس دور میں حق بنتا ہے کہ پھر مرزا صاحب بھی محقق ہوں؟ ایسے ہی ہے نا, اس دور میں پھر یہی بنتا ہے. ہمیں یہ نہیں چاہیے, یہ تباہی کا دور ہے, لیکن اس تباہی کے دور میں ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. دنیا ہمیں جانچنا چاہے, پرکھنا چاہے, دیکھنا چاہے, اپنا اس کا حق بنتا ہے. لیکن اللہ کی قسم ہے, نہ خنجر نہ بندوق نہ بارود, ہمارا صرف ایک ہی ہتھیار ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے سینوں میں جو موجود ہے دل, اس دل کی ہر دھڑکن آمنہ کے لال سے جڑی ہوئی ہے. بس ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں, اور اس کا تحفظ ہم کر رہے ہیں. جو پارٹیاں جو کرنے والے تھے, ہم ان سے بھی یہ کہیں گے لوٹ آؤ, واپس آؤ, اس میدان میں آ جاؤ, یہ میدان تمہارا منتظر ہے. چند مٹھی بھر قادیانی آپ کے لیے منڈیاں لگا چکے, خرید و فروخت کا بازار گرم ہے. صاحبزادو, شہزادو, خانزادو, ملکزادو, نوابزادو, دکاندارو, ایماندارو, لوٹ آؤ واپس. ہمیں آپ وہیں پاؤ گے جہاں کھڑے چھوڑ کے گئے تھے. ہم الحمدللہ ادھر ہی کھڑے ہیں. البتہ یہ دنیا تمہیں بتائے گی, خرید و فروخت ہوتی رہی, بروکر دلال آتے رہے. محمد عربی کے غلام جس جگہ پہ 1974 میں نورانی نے کھڑا کیا تھا ادھر ہی رکے ہوئے ہیں. اس تصور کو اپنی نسلوں میں منتقل کریں. ادارے ہمارے, ایجنسیاں ہماری, ہمارا رائٹ ہے بحیثیت پاکستانی. ہم کوئی نئی بات نہیں کر رہے, ہم وہی بات کر رہے ہیں جو وہ ہمارے بزرگوں نے کی ہے, اور آپ کا قانون اور آپ کا آئین کہتا ہے. لیکن ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بھی یہی کہا اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پاکستان میں 1952 میں پہلی مرتبہ بغیرتی کی جہانگیر پارک کراچی میں سر ظفر اللہ نے. اس نے برملا کہا کہ اگر اسلام کی تاریخ میں مرزا غلام قادیانی کو نکال لیا جائے تو اسلام کی پوزیشن اس خشک درخت کی مانند ہے جو نہ پھل دے سکتا ہے نہ چھاؤں دے سکتا ہے. علماء شروع سے یہی کہہ رہے تھے کہ اپنے ان ٹوکری پر غور کر کے گندے انڈے کو نکالو. حضرت محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مختصر وقت میں جو ایک بڑا کام کرنے جا رہے تھے, ان کے سامنے 2 آپشن تھی 1947 میں. پہلی آپشن یہ تھی کہ آپ ہماری اس قوم کو ایک بار پھر انگریز کی غلامی سے نکال کے ہندو کی غلامی میں دے دیں, یا پھر ایک کمزور ریاست کے طور پر آپ ایک ریاست کو قبول کر کے اس کی کمزوری کو مضبوطی میں بدلیں. حضرت محمد علی جناح نے جماعت علی شاہ صاحب جیسے اور پیر افضل کوڑی جیسے لوگوں کے سامنے محسوس کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی جرت کے ساتھ محمد علی جناح کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا. وہ چاہ رہے تھے کہ میں اس ریاست کو مضبوط کروں گا, اور کیا. عالم یہ تھا کہ پہلا چیف آف آرمی سٹاف جو
جنرل ڈگلس ڈیوڈ گریسی تھا، یہ وہ پہلی بغیرتی تھی جو عالم کفر نے آپ کے کھاتے میں ڈالی۔ دوسرا وہ بدبخت بغیرت سر ظفر اللہ، اور تیسرا وزیر قانون جو اس وقت سنگھ تھا۔ یہ تین چیزیں دے دی، لیکن قائد اعظم کی شخصیت ایسی خوبصورت شخصیت تھی اور ایسا وقار تھا کہ ان کا داؤ نہ چل سکا۔ یہ پوری کوشش میں لگے رہے، اور پھر اس کے بعد لیاقت علی خان کے دور میں بھی ان کا اثر نہ کر سکا۔ لیکن جیسے ہی اس دور میں خواجہ ناظم الدین جیسا کمزور پرائم منسٹر آیا اور اس کے سامنے سر ظفر اللہ اپنی پوری بغیرتیوں کے جو رجسٹر سے لے کے بیٹھ گیا۔ پاکستان بننے سے پہلے یہ کمینہ متحدہ ہندوستان جو برطانیہ کے زیر اثر تھا، اس میں باقاعدہ طور پر یہ بغیرت وزیر ریلوے تھا۔ یہ باقاعدہ طور پر چائنا میں جنرل ایجنٹ کے طور پر انڈیا کا رہا، جو برطانیہ کے، اس کا اثر رسوخ اتنا تھا۔ اور فیصل آباد کے غیرت مند لوگوں پہلی بار یہ بات کی جب علماء کرام اس کے حوالے سے نکلے تو امریکن نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ٹکر پانی بند کر دیں گے اگر ظفر اللہ کو ہلایا تو۔ یہ ہم نے کتا پالا ہے، اور جو تمہاری بیٹھ کے گھر میں کھائے گا فائدہ ہمیں پہنچائے گا۔ آج 1400 جو ہماری پوزیشن ہے 1947 کے بعد، آج 75 سال کے بعد بھی ہم وہی کھڑے ہیں۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو کتے بلے کہتے ہیں وہ ٹکر پانی کیوں بند کرا ہوا؟ ہم تو کسی پوزیشن میں نہیں، ہماری معیشت تجارت، ہم کسی قابل نہیں۔ ہم نے کہا تھا جتنے تجربے کر لیے میرے دوستوں، پارٹیوں والوں، جماعتوں والوں، ایک تجربہ محمد عربی کی غلامی کا پٹا ڈال کے غیرت و حمیت کی علامت بن کے بھی کر دو، اللہ کی قسم ہے زمین سونا اگلے گی، آسمان رحمتوں کے بادل بن جائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں پارٹیاں رکھو، سیاست رکھو، اپنا رکھو۔ ہم کہتے ہیں کوئی تو اچھی بات کرو، لیکن پہلی بار یہ ہوا اس کی خرافات جو میدان میں آئیں، اور اس نے کہا تو پھر علماء کرام کی یہ بات اس تک پہنچی تو اس نے کہا میں مجبور ہوں، میں اتنا فیصلہ کر نہیں سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنا سب کچھ انہی کے سپرد کر دیا ہے، فیصلے وہ کر رہے ہیں، تو جن کے فیصلے وہ کریں گے پھر یہی کچھ ہوگا۔ لیکن ہوا کیا؟ 1953 میں یہ تحریک عروج میں آئی۔ آپ کے بزرگوں نے الحمدللہ ہر سختی برداشت کی اور بتایا کہ جماعت علی شاہ صاحب کی تربیت ہو، احمد رضا کا لگایا ہوا پودا ہو، میرے علی کا دیا ہوا پانی ہو، تو پھر علامہ عبدالستار خان نیازی اور سید ابوالحسنات قادری، سید خلیل احمد قادری سزائے موت کا تمغہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن محمد کے دین سے غداری نہیں کرتے۔ آپ کی تاریخ وہ جرت اور غیرت والی تاریخ ہے جس پر ہمیں ناز ہے۔ ٹھیک 20 سال بعد پھر ہوا 74 میں، چیک کر دینے جاگ رہے ان کے ستے نے، آپ کے بڑوں نے بتایا، پھر ٹھیک 50 سال کے بعد چیک کیا۔ لیکن سلام ہے پاکستان کے غیرت مند لوگوں کو کہ عالم کفر جان گیا، بلکہ نکے بڑے بھی جان گئے۔ انہاں بھی آکھیا کم ساڑھے وس جوگا نہیں۔ اس موقع تے بھی دو بندیاں نو میں بہرحال مبارک دینا، دنیا چ میں بڑے بڑے بغیرت ویکھے نے، ایہو جہا بغیرت شاید ماں نہ جمے۔ ایک تے او ہے موصوف جی دے بارے چ میں اکلوتا شعر لکھیا ہے، جدو ماما کرن خطاواں پھر انج دیاں جمن بلاواں۔ اے میرا شعر ہے موصوف دبو چودھری دی شان ہے۔ جدو ماما کرن خطاواں پھر انج دیاں جمن بلاواں۔ اور دوسری وہ بدبخت عورت ہے جو سننے میں آتا ہے کہ وہ اپنا میاں شہباز صاحب کی شاید رکھیل ہے، گڑیدہ فروقی، اس نے یہ خرافات اگلی اور وہ چیخ رہے تھے اسلام کی فتح پر ان دونوں کو جتنی تکلیف ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اور سڑو اور ہم ساڑیں گے، انشاءاللہ ساڑیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، باقی رہا مسئلہ مارنا، یہ ہمیں مار دو، کاٹ دو، ٹک دیو، وڈ دیو، لٹکا دیو، پھڑکا دیو، ختم نبوت تے کوئی کتا بھونکیا چیر کے رکھ دے آگے میں نبوت سارے تاجدار ختم نبوت فرما گئے ہیں ہادی، فرما گئے ہیں ہادی۔
دی اس معاملے کوئی کمزور رویہ نہ ہے نہ ہوئے گا. وجہ ہے کہ دی تاریخ بڑی مقدس اور بڑی اعلیٰ ہے. اس واسطے اسی کہہ رہے ہیں آپ قرآن دا اعلان ایک ہی نغمہ 1400 سال بعد نکیاں وڈیاں دی زبان تے گونجے گا گونج رہا ہے گونجدا جائے گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. دھرتی تے ہر فرد تک بہن بیٹی ماں تک بزرگ بچے جوان تک کے بات پہنچانی ہے. ایک کائنات چودھریاں لئی لئی ملکہ لئی نہیں ہے اے وڈیریاں لئی نہیں شاواں لئی نہیں گداواں لئی نہیں پیراں فقیراں درویشاں صوفیاں لئی نہیں. ایک کائنات رب نے تاجدار ختم نبوت محمد عربی واسطے بنائی ہے. 1.25 لاکھ نبیاں نو اناؤنسمنٹ لئی بھیجیا. کیسا حسین منظر ہوئے گا جب قوم جناب موسیٰ دی ہوئے گی تذکرہ محمد عربی دا ہوئے گا. جب بزم جناب یونس دی ہوئے گی عنوان تاجدار ختم نبوت ہوئے گا. جب جلسہ شیش یوسف یونس دا ہوئے گا ٹائٹل تاجدار ختم نبوت ہوئے گا. جب اجتماع داؤد و ابراہیم و اسماعیل دا ہوئے گا اور تذکرہ تاجدار ختم نبوت دا ہوئے گا. میں نہیں کہہ رہا قرآن آخرے ہے وَقَانُوا مِن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اج دا پروگرام رسول اللہ دے غلاماں دا کئیاں نو پیڑ تے تکلیف پئی ہوندی ہے. او دیوبندیو سنیو وہابیو شیعو او چکڑالویو پھکڑالویو پیٹیو پیپیو ہندیو سندھیو بلوچو پٹھانو سرائکیو اے علامہ شباز دی بزم تو پہلے دی گل ہے. اے عرفان برک دی جناب والا برک ریزی تو پہلے دی گل ہے. او کیسا منظر ہوئے گا اجے سید احمد اسد امام المناظرین دی آواز نہیں کھونجی اجے فقی کے عصر دی آواز نہیں کھونجی اجے محدث اعظم دی جرت مندان آواز نہیں کھونجی اجے رومی چامی دی آواز نہیں کھونجی اجے احمد رضا تے میرے علی دی آواز نہیں کھونجی اجے نورانی تے نیازی تے ولولے جناب میدان چ نہیں اترے. ایک کیسا منظر ہوئے گا جدو 1.25 لاکھ نبی اپنی اپنی امت نال خطاب کر کے گلہ تاجدار ختم نبوت دیا کر رہے ہو. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اسی یہی آکھنے آؤ اپنی نسلاں وچ اگر تسا ختم نبوت دا شعور پیدا کرنا چاہندے ہو او میرے ہم اثر فرقے تے جماعتاں تے مسلک والے ہو یقیناً ختم نبوت دا کم سارے کر رہے نے سارے کرو گے کر دے ہو پے لیکن میں آکھنا کم کرن لگیا مشکل بھی پیش آندی ہے. وہ کیوں پئی آندی ہے جب آکھو گے محمد مر کے مٹی چ مل گیا پھر کم کرن لگیا مشکل آئے گی. جب آکھو نبی کچھ نہیں کر سکتا پھر کم تے کرو گے مشکل پھسو گے. جب آکھے اللہ چاہے ہزاروں محمد بنا دے کم تے کرو گے مگر مشکل پھسو گے. لیکن آؤ اگر آسانی نال کرنا چاہتے ہو پھر ویکھو اس دھرتی دے اوتے جیڑی فکر احمد رضا دے کے گیا ہے اس فکر نال جڑ جاؤ تاکہ ختم نبوت دا دشمن اپنی موت آپ مر جائے. وہ کدو مرے گا جدو آکھو گے سب سے آؤ لاؤ آلہ ہمارا نبی
سب سے سارے نہ پڑھو فرقہ پارٹی جماعت رکھو، اگر سمجھ دو کہ باب احمد رضا نے ختم نبوت حق ادا کیتا ہے تو پھر ضرور شامل ہو جاؤ۔ سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، جڑا آجے تک نہیں جا گیا۔ احمد رضا کی بیان ہے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر او کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ او سنو ساریاں نسبتاں تے نازے، اسی چشتیاں قادریاں نقشبندیاں اویسیاں گولڑویاں، لیکن میرے فخر دا نام احمد رضا۔ اس واسطے آؤ نبی دے غلامو، ایسے معاملات چلجن دی بجائے آؤ آکھو اسا میرے علی نو سلام کرنے آ، احمد رضا نو سلام کرنے آ، اعلیٰ حضرت شرک پوری ہوئے ساڈا نازے، اعلیٰ حضرت کولڑوی ساڈا نازے، اعلیٰ حضرت بریلی جناب ساڈا فخارے۔ اسا آکھنے آ اے سارے غسین پھل نے اپنی انانو، اپنے اندر دے بتنو، اپنی اندر دی جہالت نو چھپانا، قسم رب کعبہ دی اسا جدو بھی ویکھی آئے اور مرزائیت دے مٹی دے گندے کوٹھے تے جدو بھی جلغار کیتی ہے، کتے احمد رضا پیا کردہ ہے، کتے میرے علی پیا۔ اس واسطے دشمن تین الجھانا چاہتا ہے، الجھنا ہولی بول انہاں دی غیرت نو حمیت نو سلام ہے۔ میں پھر عرض کرانگا سارے نبیان نے اپنی اپنی قوم نو آکے دسیا، قرآن دا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم۔ پہلی قومہ نبی نو جان دیا نے، اجے آمنہ دا لال آیا نہیں جان دے پہلے نے، عبداللہ دا چن چڑیا نہیں ہے جان دے پہلے نے، آمنہ دا لختی جگر جلوہ کر نہیں ہویا جان دے پہلے نے۔ وجہ کی کیسا منظر ہوئے گا، ہر قوم دی اندر علاقہ ایریا، نبی اپنی قوم نال، رسول اپنی قوم نال، اپنے لہجے اپنے ایریے اپنی امت نو دس رہے ہوئے گے۔ کوئی کہہ رہے ہوئے گا واللیل دیا زلفہ والا، مازاق دے کاجل والا، ختم نبوت دے تاج والا، اے جناب علم نصرہ دے سینے والا، اے دھرتی دے راج والا آ رہی ہے۔ بس فرق اتنا ہے، سارے نبی آکھ دے رہے آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے، کہ اسا ایگی کہہ رہے ہیں او جدہ اعلان سوا لکھ نے کیتا ہے، او آمنہ دلال دھرتی تے جلوہ گر ہو گیا ہے، رسولہ دا امام تشریف فرما ہو گیا ہے، عبداللہ دا چن جلوہ گر ہو گیا ہے۔ بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل زلفے، بکھیرے ہوئے رخ پہ واللیل زلفے، شہنشاہ عالی وقارا گیا ہے، کیا جس کا اعلان سب انبیاء نے، کیا جس کا اعلان سب انبیاء نے، رسولوں کا وہ تاجدار۔ اس واسطے آکھنے آؤ اپنے اپنے بچیاں نو دسو، تواڈے کول کوئی ہور ایشو ہے تے انہوں بھی بیان کر، ورنہ سمجھاؤ بچیاں نو
تیری نسل نو فوکس کر چکے قادیانی، بیٹیاں دے رشتے دے کے، یورپ دے پاسپورٹ دے کے، انہوں مال پانی دے ذریعے. میں پوچھنا چاہنا دل تے ہاتھ رکھ کے میں دس دیو بندی صاحب، سنی صاحب، وہابی صاحب، چکنالوی صاحب، بکنالوی صاحب، تیرے کول کوئی اور اگر ذریعہ ہے تے بیان کر سانو نال لے جا، ورنہ آپ دستے صحیح آخر کیڑا طریقہ نئی نسل نو اس بدبخت دے چنگل تو بچاون دا کی میں بچائے گا. جدو تو آکھیں گا نبی میرے ورگا، جدو آکھو گے نبی مر گئے، جدو آکھو گے نبی کچھ نہیں کر سکتے، اے دا مطلب ہے تسی اس فکر دے اتے کمزور ہو. اور قادیانی پھر جناب حملہ آور ہون دی کوشش کرے گا. اس وائرس تو بچاون واسطے ضروری ہے اپنے بچے نو اپنے نسلہ نو دس دے کہ کائنات سارے نبی آلات عرفانے، لیکن میرا نبی ہوئے جنہا خود پہ فرماندہ فضل تو علی الانبیاء بستن اوتیت جوامی الکلم ونصرت بالرعب وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافا وختم بی النبیون. تو فضیلت نال بیان کرے تے آنے توحید نو خطرہ ہے، تو گل کرے تے تو آنے پریشانی پہ ہون دیئے، تو گل کرے تے تو آنے برابر نے. میں اے پیانا جڑا نبیان دا سلطان ہے، رسولان دا امام ہے، جڑا کائنات دا مالک و مختار بنا کے بھیجی ہے. آذرا آنکھ نال ویکھتے صحیح وہ کتنے شانہ والے نے جنہاں دی قرآن گل کے کر کے آخرے ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. وہ کتنی شانہ والے نے. پھر دوستان دے نے ایتے ٹھیک ہے لیکن اتنا دسو قرآن دا عیسیٰ نو یاد کرو، موسیٰ نو یاد کرو، ابراہیم نو یاد کرو. پورا قرآن کتنے یاد وذکر فی الکتاب محمد. آخر راز کیے اساں بھی کلمہ پڑھ لیا، اساں بھی تواڈے نالا، اساں کیا تھوڑا جیا قرآنی اسلوب تے غور کر لے. جدو بات آئی ہے موسیٰ پاک دی، اللہ فرماندہ یاد کرو سچا نبی ہے. ابراہیم بھی آئی ہے سچا نبی ہے. عیسیٰ نو یاد کرو سچا نبی ہے. جدو بات وجہ تخلیق کائنات دی آئی ہے، جدو بات امام الانبیاء دی آئی ہے، جدو بات سرور کائنات دی آئی ہے، جدو بات آمنہ دے لال دی آئی ہے، عبداللہ دے چن دی آئی ہے، کائنات دے سجن دی آئی ہے، رب دے حبیب دی آئی ہے. قرآن دا اسلوب آخرے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. تائیتے ایسا آخرے ہیں سارے نبیوں کے رتبے بڑے گئے مگر آقا کا میں سب جدا ہے. اور سارے نبیوں کے رتبے بڑے گئے مگر آقا کا من سب جدا ہے. وہ امام شفیع انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. اور کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. صرف اللہ کی ان سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اس کو محبت، اس کو محبت، سارے سارے اس کو
کو محبت، اس کو محبت. جزاک اللہ. بڑے بڑے پیاری قوم ہے سنی. اے شیر جتھے پڑھے ہیں پتر اس تو اگے اوکھا ہے. ہولی ہولی بولو پھر انشاءاللہ سلام آگے. ایک نشست جینا ہی کافی ہے. ہولی ہولی بولو. اسا قسم خدا دی محبت نال آکھنے آ، جرت نال آکھنے آ، غیرت نال آکھنے آ. مسئلہ دکانداری دا نہیں، مسئلہ ایمانداری دا. اور مسئلہ طرفداری دا نہیں، مسئلہ محمد پاک دی تابعداری دا ہے. مسئلہ دولت دا نہیں ہے، مسئلہ ایمان دی جناب والا دولت دا ہے. اسا نے قادیانی او سٹیج سجاؤ، اپنا جناب والا دفتر بتاؤ، اپنا لہجہ تے اپنا انداز تے اپنا چینل تے اپنے لوگ تے اپنے لوگ بتا کے دسو. اسا نے مقدمہ بیان کر کے اسی دساں گے، بلکہ ساڑے آون دی لوڑی نہیں پہ گی. تواڈے قبیلے چو حق دا علم چاہ کے آون والا عرفان برک تواڈیاں نسلاں نو وی کافی ہے. اچھا وہ جدو بھی اٹھ دینا کی آن دینا آپ کو پتہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں. مولویوں کا ذاتی مسئلہ آپ کو پتہ نہیں ہے. مولوی بیچارے پریشان، اصل میں یہ پھنسا دیتے گئے، فلاں کرتے گئے. ایسا کہ کوئی پھنسانا والی گل نہیں. میدان لاؤ، آئیے بیٹھیے. اب غامدی صاحب کا چورن نہیں چلے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ غامدی دے منہ تے بھی انہاں خوبصورت تماچا مارے ہیں بدکارہ نے. انہاں کہ غامدی تو بک بک نہ کریا کر. تے اے او بے بیچارہ جیڑا نا ادھر دیا رہنا ادھر دیا رہا. توجہ ہے. وہ اندر ریاست کون ہوتی ہے، قوم کون ہوتی ہے، لوگ کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے. ایسا کہ یہی گل یہی اصول رکھ لے تو چل. توجہ ہے نا. اوے اگر نہیں تے پھر نبی دی تعلیم دے اتے عمل کر کے لوگاں تک منتقل کرنا امت لئی ضروری ہے. تے اونا دا کتا خود بکواس کرے جڑا مینوں نہ مننے ہوتے کنجریاں دی اولاد ہوتے ہے ہی کافر نے. میں کہا پھر دس سا پہل کی نے کی تھی بغیر تا بولو نا. تو آڈا اصول ہے لنڈے دے انگریزاں دا کہ ریاست کون ہوتی ہے. سا کہ غامدی صاحب اے موم بتی آنٹیاں نال گل کرنا ہو رہے پترا ساڈے نال گل کرنا. وہ اگو موم بتی آنٹیاں تے لنڈے دے انگریز کی آکھ رہے ہوندے نے. وہ ٹائی پورٹ لا کے بیچارہ بیٹھا ہوندے نے نقل مار کے پی ایچ ڈی کرنا لے. یہ پروفیسر ڈاکٹر ایسا کیسا بھی کیتی ہے، ایسا بھی کیتی ہے. لیکن میں آکھیا یہ کوئی کمال نہیں ہوندہ. سائنسدان تو آڈا بھی بغیرت ہے سی ڈاکٹر عبدالسلام تے کہ میں کہا سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر بھی ہے تیرے سارے کتے ہو دی جتی تو وار کے سڑ دے. توجہ ہے کہ نہیں. جنہیں داستان عظم خود بیان کیتا ہے انہیں کہ پاکستان دا ایٹمی پاور جدو ساڈا وفد گیا امریکہ وہ بڑے جارحانہ انداز اچ بولے. انہیں کہ ہون تو آنے لئی کوئی گنجائش نہیں ہے، معافی دی معذرت دی، تسا جڑا ایٹم بم بنایا ہے فلاں فلاں چیز فلاں فلاں چیزاں نے. انہیں کہ نہیں جناب ساڑھے کل کوئی نہیں ہے جتے ظاہر ترتیب دے رہے ہیں ایسا. انہیں کہ نہیں ساڑھے کل ہر سے موجود ہے. انہیں کہ تسی جھوٹ نہیں بول سکتے، تسا ایدے تو ڈنائی نہیں کر سکتے. سر کہ ہے ہی نہیں. ایک دا انہیں ہاتھ پکڑیا وفد چو ہیں جناب ظاہر برسے جنہ دے اسی رہنے اپنے آپ نو کہنے ہیں. دوسرے کمرے چلائے کے گیا انہیں ٹیبل دوتے پہ پورا ماڈل دکھا دیتا. وہ وفدہ کرنے لگے اسی حیران ہوئے کہ ایک ہی. انہیں کہ اور دسو اکھی خاموش ہو گئے. جدو اگے نکلے تھے پیچھا موڑ کے ویکھیا اس سے کمرے دے وچوں ڈاکٹر عبدالسلام جا پتا نکل کے جا رہے ہیں. ایسے کہ اے او نے اے جڑی درویش نے اس برد کلندر نے جڑی کتاب لکھی ہے نا اسلام تے پاکستان دا غدار، یہ ظاہر ہے اسی چیز نو بیان کیتا ہے. ماشاءاللہ توجہ ہے کہ نہیں. اس واسطے انج دی کتاباں تے سارے پڑھو تاکہ قادیانی تو ویکھ کے رائے بدل جائے. دا مطلب ہے سارا کچھ پڑھی پھر ہے. اولی علی بولو. اس واسطے اسی آکھ رہے ہیں نبی دے پیارے غلاموں اے مقدمہ بڑا حساس ہے. سیریس ہے نو اپنے دل و دماغ تے بٹھاؤ. آسانے اب فورم تسی دسو. آخر کوئی کو گل کر کے انہاں دے جتنے گماشتے ہوندے نے گلے وے لفظ خاتم خاتم. یہ کون سی بحث ہے؟ جدو بھی مسلمان بحث کر دینے خاتم خاتم، یہ تو مولوی والی بحث ہے. غامدی بھی یہی جاندہ ہے. اچھا دوسری گل لوگ کی کر دینے انہیں ایک سمجھ نہیں آتی. دیوبندیوں کو دیکھو، وہابیوں کو دیکھو، سنیوں کو دیکھو.
جدو بھی مرزائیاں دا گل آنے این جاگ بگولا ہو جانے این جناب وہ سخت ہو جانے. میں کہا جی میں نے صرف اتنا سمجھا کوئی تیری بہن نو گال کڈے تیرا حق بندا او دے گل ہار پانا. تیری خدا نخواستہ تیری میری ماں دی عزت تے ہاتھ پاوے تے انہوں چاہ پلا کے بھیجا گے نا. بولو کوئی تیری میری عزت تے حملہ کرے تو انہوں کیا کہیں گے حضرت صاحب ذرا تشریف رکھو میں آیا قبلہ کتوں آئے ہو تو انہوں گڈی تے چھاڑ داواں کہ میں اپنے کل سواری کہہ جائے. میں کہا ایک ہی کون ہوندہ ہے دیوس ہوندہ ہے بغیرت ہوندہ ہے. تے میں کہا تسی سانو سمجھا دے ہو بھئی کائنات دی ہر غیرت تے ہر عزت محمد عربی دے قدمہ تو قربان کرنی ہے تے یقیناً کرنی ہے. تے پھر اساں آکھنے غیرت مند تساں بھی ہو لیکن تواڈی غیرت دا تعلق ہے بہن نال دھی نال ماں نال تے اللہ دا کرم ہے. ساڈی غیرت دا تعلق ہے آمنہ دے لال تے آمنہ دے لال دے صدقے نال مقدس رشتیاں نال. اور تے وجہ جدو بھی کوئی ایسا منظر ہوئے پھر میدان عمل کھڑا ہو کے عاشق کہہ رہے ہوندے بازیا بازیا عدو نبی ورنہ غازی کوئی پھر سے آ جائے گا. بازیا بازیا عدو نبی ورنہ غازی کوئی پھر سے آ جائے گا. کھینچ ڈالے گا گلدی زباں وہ تیری جیسے آقا کی حرمت پہ. اچھا زبان سخت ضرور ہے لیکن غازی تیرے جانثار سارے مجمع غازی تیرے جانثار غازی تیرے جانثار جرت و بہادری. توجہ ہے حولی جی سبحان اللہ کو بات ایک باری پھر بولو. آسانیاں باقی بات رہی استدلال جرت غیرت امیت اسی کیونکہ جٹکے لوگ ہیں سیدھے سادھے لوگ ہیں اسی کیونکہ دوواں چیزاں نال نہیں پڑھ دے ہیں. ساڑھے میں چو بھی نے جنہ دا قلم تلوار بڑھ دے او بھی نے جنہ دی زبان تلوار بڑھ دیئے تے او بھی نے جڑے پھر میدان چترن رکھی روٹی کھا کے اچار دی ڈلی رکھ کے پھر ہر شہنوں پاڑ کے دستا ہے کہ محمد عربی دے غلام پیدا کرن والیاں ماما بانج نہیں ہویاں. توجہ ہے ایک باری ذرا ہولی بولو. اچھا آؤ میں عرض کرنا چاہنا ایک بات بڑی عجیب جڑی قادیانیت سب تو پہلے کر کے نا اپنے آپ کو سمجھ دینے کسی علمی طور دو تیوار کر رہے ہو. پتہ کیا دینے وہ نے اٹھا کے دیکھو جتنی بھی کتب موجود ہے نا ان میں یہ خاتم اور خاتم کی جو بحث ہے یہ آپ کو مرزا بدبخت کے دور میں اور اس کے دور کے بعد ملے گی. یہ اس سے پہلے نہیں کہا گیا. اس سے پہلے سب نے یہی کچھ کہا اور ایک غامدی بھی کہتے ہیں